برصغیر میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے 3 صدیوں پر محیط ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا۔ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں ایک راز کی بات کہہ دی۔ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حقائق کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں، صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ پھر 2 لفظ سننے میں آئے، پاکستان اور بھارت۔ یہ بات تو قائد اعظم نے علی گڑھ میں ہی کہی تھی۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ میں نے قائد اعظم کی یہ تقریر سنی تو سوچا علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اور پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا یہ بھی عجیب بات ہے کہ آزادی اور علیحدہ وطن کے لیے تو ہماری دعائیں صرف 7 سال کی قلیل مدت میں قبول ہو گئی، مگر کچھ اور دعائیں جو ہم نے مانگی تھیں ان پر تو دہائیاں بیت گئی اور در قبولیت وا نہ ہوا۔ ان دعاؤں میں سر فہرست دعائے کشمیر ہے، جس کے لیے اٹھے ہوئے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جنگ بندی لائن کے اس طرف ہے اور دوسرا اس طرف۔ نہ جانے کیوں اب ہماری دعاؤں میں وہ پہلا سا اثر نہیں رہا۔ ایک بندرگاہ پر فوجی بینڈ بج رہا تھا، دھن غمگین تھی اور سر بدھم۔ برطانوی سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جہاز میں چڑھنے لگے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا، تاریخ نے ورق الٹا، نئے صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں ہم ملک لے لیا کرتے ہیں۔ پاکستان کی مجلس آئین ساز کے اجلاس میں نمائندہ کہہ رہا تھا، آج میں آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں، کل سے مملکت خداداد پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غیب سے ندا آئی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تو ہی ملک دیتا ہے جس کو تو چاہے۔ میں نے یہ آیت سنی تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے مینار پاکستان کی رفعت سے افق پر نگاہ ڈالی۔ دل نے کہا آج مطلع صاف ہے اور دور تک نظر جاتی ہے۔ اگر غبار آلود ہوا تو شاید اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دھندلا دکھائی دے گا۔ میں نے پوچھا مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا، تمہیں یہ سوال زیب نہیں دیتا؟ تمہارے پاس تو کیمیا بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔